يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شریعت دی ہے جو شریعت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ شریعت جو سابقہ شریعتیں ہیں اس سے مختلف ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کو اس کے قوم کی جانب بھیجا جاتا تھا. ہر نبی کو ایک خاص شریعت کو دے کر بھیجا جاتا تھا اور اس قوم کے افراد اس شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے، اور پھر جو دوسرے نبی آتے تو سابقہ شریعت منسوخ ہو جاتی تھی اور بعد کی جو شریعت ہوتی ہے اس کو قبول کیا جاتا تھا. یہ سارے انبیاء کرام کا معاملہ تھا اور سارے انبیاء کرام کو اسی طریقے سے شریعت دی گئی تھی. کچھ انبیاء کرام کو ایسا دیا گیا کہ جو شریعتیں پہلے موجود تھی ان شریعتوں کے مطابق اسی شریعت کو عمل کرنے کے لیے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء کرام سے الگ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، یہ شریعت رہتی دنیا تک کے لیے دی گئی ہے. اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری شریعت نازل ہونے والی ہے. اسی شریعت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اسی شریعت کو آگے بڑھانا ہے. اسی شریعت کو ہمیں اپنی اگلی نسل تک پہنچانا ہے اور پھر اس نسل کو اس شریعت کو آنے والی اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے.
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی وراثت دینار اور درہم کی شکل میں نہیں ہے کہ انبیاء نے دینار اور درہم یا پراپرٹی چھوڑی ہے جس کو تقسیم کیا جائے گا اور علماء اسے لے لیں گے، نہیں، بلکہ علماء جس انبیاء کے وارث ہیں اور ان کو میراث میں جو چیزیں ملی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو انبیاء کرام نے جیسے پہلی امتوں میں شریعتوں کو تھامتے تھے، اسی طریقے سے اس امت کے علماء ان دونوں چیزوں کو تھام کر لوگوں تک پہنچائیں گے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب اللہ کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نہیں آئے گی۔ علماء خود بخود اپنی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر جنم نہیں لیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص سے تیار ہو، جا کر شریعت کا علم حاصل کرے، اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد اس میں پختگی حاصل کرے اور وہاں سے وہ عالم بنے۔ جس طریقے سے دنیا کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے انجینئر بن کر نہیں نکلتا ہے، کوئی بھی شخص ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کے نہیں نکلتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے سائنٹسٹ بن کر نہیں نکلتا ہے۔ ہر کسی کو سیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ دنیا کے امور میں بھی قدرت حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، اور دوسری چیزیں جو دنیا سے متعلق ہے ان میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی کوئی بھی عالم ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نہیں نکلتا ہے، بلکہ اسے شریعت کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے، اور شریعت کا جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ عالم بنتا ہے اور لوگوں کو علم سکھلاتا ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مسلمانوں کو نکلنا نہیں ہے، سارے مومنوں کو نکلنا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کا ابتدائی حصہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً یہ جہاد کے تعلق سے ہے، لیکن اس کے بعد جو بات ذکر کی گئی ہے وہ دین کی تعلیم سے متعلق ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے سارے مسلمانوں کو نکلنا نہیں ہے کہ سارے مسلمان نکل کر سب کی سب عالم بنے، نہیں، ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ حکم نہیں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے لوگوں کو نہیں نکلنا ہے، لیکن پوری امت کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پوری امت میں سے کچھ لوگوں کو منتخب ہونا یہ ضروری ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اس مسلمانوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہونے چاہیے، اور کچھ لوگوں کو ایسا ہمیں تیار کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ہمیں نکالنا ہے اور نکال کر انہیں تیار کرنا ہے، کس لیے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا گہرا علم حاصل کریں، دین کا سطحی علم نہیں، جہاں پہ کہا گیا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلیں۔ کہاں سے نکلیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے ہوں گے، جہاں پہ مسلمانوں کی جماعت رہتی ہے اس جماعت میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا ہے۔ کون نکلے گا؟ کیا ہم انتظار کریں گے کہ فلاں شخص نکلے وہ اپنے اولاد کو عالم بنائے؟ کیا ہم یہ انتظار کریں گے کہ ہمارے علاوہ دوسرا شخص اٹھے اور وہ اپنے بچوں کو عالم بنائے؟
کیا ہم انتظار کریں گے کہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، قرآن میں کہہ دیا گیا ہے تو کوئی بھی شخص اس کو ادا کرے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر ایسے ہم سوچنے لگیں گے اور ہماری سوچ کا انداز یہ ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی بھی گھر سے کوئی بھی بچہ عالم پیدا نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے کی سارے جاہل ہوں گے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو انہیں دین کی تعلیم دے۔ ذمہ داری ہمارے اوپر دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پوری امت سے چند علماء نکلنے چاہیے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ۔ فرقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو فرقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جماعت کہتے ہیں، کہ مسلمانوں کی جماعت وہاں پہ رہ رہی ہے۔ اس میں سے کتنے لوگوں کو نکلنا ہے؟ کم لوگوں کو بھی نکل کے اگر 3 سے 4 8 10 9 تک کی تعداد بھی، اگر مثال کے طور پہ اس سے بھٹکل شہر میں اگر 3 سے 9 علماء بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اچھے قسم کے عالم ہوں، جن کے پاس دین کا گہرا علم ہو، تو بھٹکل شہر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے لوگ پائے نہیں گئے تو قرآن کریم کے اندر جو کہا گیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، فَلَوْلَا، کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ نکلے اور نکل کر دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ گہرا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے، جہاں پہ علماء موجود ہوں، جہاں پہ وہ جائیں، جا کر دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، جائیں جا کر دین کا علم حاصل کریں۔ آپ کے شہر میں موجود ہے، اگر آپ کے شہر میں وہ چیز موجود ہے تو شہر میں آپ بھیجیں، اور شہر سے باہر اگر ہے تو شہر سے باہر ان کو بھیجا جائے اور جا کر وہ دین کا علم حاصل کریں۔ اس کے بعد لوٹ کر آئیں تو جو اصل فریضہ ہے اس فریضے کو انجام دیں، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، سیکھ کر آئیں تو اس کے بعد اپنی قوم کو دعوت دیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اگر وہ ایسا کریں گے تو قرآن کریم کے اندر لعلہ کا لفظ یقین کے معنی میں آتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقینی معنوں میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھائیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ آیت کریمہ کو جب پڑھا گیا اور یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم خود اپنی جماعت سے علماء کو تیار کریں، ورنہ ہم اس آیت کریمہ پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بستی ایسی ہے، کوئی شہر ایسا ہے جہاں پہ کوئی ایسا عالم نہیں پایا جاتا ہے جو ان کے سارے مسائل کو حل کر سکے، مسلمانوں کی ساری مسائل کو حل کر سکے، تو ایسی صورت میں بستی والوں پہ واجب ہے کہ وہ ایک ایسے عالم کو لا کر ہائر کریں، اپنے یہاں بیٹھائیں، جو ان کے سارے مسائل کا حل بیان کر سکے، جو انہیں دین کی ساری باتیں بتا سکے، جو ان کے سارے پریشانیوں کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں انہیں بتائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بستی اور شہر والوں پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس شہر کو چھوڑ کر وہ اس مقام پر ہجرت کر جائیں۔ انہوں نے ہجرت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس مقام پہ ہجرت کر جائیں جہاں پہ عالم پایا جاتا ہے اور جا کر وہاں پہ بسیں۔ یہ علم دین کی اہمیت ہے۔ اور یہ چیز کہاں سے شروع ہوگی؟ جب ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اسلامی تعلیمات دینا شروع کریں گے،
ہم اپنے چھوٹے بچوں کو ابتدا سے ہی اسلام کی جانب لے آئیں گے، اپنے چھوٹے بچوں کو ابتدا سے ہی مدارس کے اندر داخل کریں گے، ہمارا شوق کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہمارا بیٹا دنیاوی معاملات میں سب سے آگے ہو اور دنیا میں اس کا نام ہو دنیاوی معاملات کے اندر۔ ہم اسے بچپن سے ڈالتے ہیں کہاں پہ؟ غیر مسلموں کے اسکولوں میں۔ آپ سوچیں وہاں پہ توحید سکھائی جاتی ہوگی، وہاں پہ شریعت کے احکام بتلائے جاتے ہوں گے، وہاں پہ عبادات کے طریقے بتلائے جاتے ہوں گے۔ ظاہر سی باتیں نہیں، وہ سکھائیں گے تو اپنا دین سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے تو اپنا دھرم سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے تو اپنا عقیدہ سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے تو اپنی مذہبی چیزیں وہ سکھائیں گے۔ وہ آپ کو آپ کا دین نہیں سکھلا سکتے، آپ کا دین وہ نہیں سکھلا سکتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ ان کے پاس آپ کا دین ہے ہی نہیں۔ وہ اخلاق بھی سکھلائیں گے تو اپنے ہی اخلاق سکھلائیں گے، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ دین کے مطابق بھی چلے۔ ہم نے بچے کو چھوٹے سے ہی ٹیڑھا بنایا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے تو ایک چھوٹے پودے کی طرح ہوتا ہے۔ پودا جب بڑا ہوتا ہے، اگر وہ کسی جانب مائل ہوتا ہے تو آپ اسے سیدھا کرتے ہیں، اگر سیدھا آپ نے نہیں کیا تو جب درخت بن جاتا ہے آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو درخت ٹوٹ جائے گا لیکن سیدھا نہیں ہوگا۔ بچوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم انہیں ابتدا سے غیر مسلم اسکولوں میں ڈالتے ہیں تو غیر مسلم اسکولوں کے جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اخلاق، کیریکٹر، ان کے ماحول، سب چیز کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ بچہ آپ کو واچ کرتا ہے، آپ جس طریقے سے رہتے ہیں گھر کے اندر ویسے ہی بچہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر جب وہ اپنے استاد کو دیکھتا ہے، اپنے ٹیچرز کو دیکھتا ہے، تو جس انداز میں وہ رہتے ہیں اس انداز میں وہ رہنے، کرنے اور بولنے اور اسی انداز اور اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب ہم اس کے اندر خرابی دیکھتے ہیں تو ہم اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر ایک بات علماء کو بنانے کی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان پہ دین کا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پہ علم کا سیکھنا ضروری اور واجب ہے، فرض ہے۔ جیسے آپ پہ نماز فرض ہے، ایسے ہی آپ پہ فرض ہے کہ آپ صحیح عقیدہ سیکھیں، آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنی عبادات کو سیکھیں، آپ پہ فرض ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو دین کا آپ کو پیش آتا ہے، چاہے وہ آپ کے دنیاوی مشاکل اور مسائل سے متعلق کیوں نہ ہو، اس کا سیکھنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ چیز ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان میں سے صرف کچھ لوگ علم حاصل کریں گے، باقی لوگ علم حاصل نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کم از کم اتنا سکھلانا ہمارے اوپر خود واجب ہے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، انہیں معلوم ہو کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، انہیں معلوم ہو کہ یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ فاسد ہے، انہیں معلوم ہو کہ عبادات کس طریقے سے انجام دی جاتی ہیں، انہیں معلوم ہو کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کے اندر کہاں غلطیاں ہوتی ہیں اور کون سا انداز صحیح ہے، اور اسی طریقے سے روزہ اور دیگر عبادات کے تعلق سے بھی ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے کس طریقے سے عبادت کو انجام دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا اسے حکم دو۔ کتنے سال کا؟ 7 سال کا۔ اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو۔ آپ سوچیں 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنا آنا چاہیے، کس پہ فرض ہے؟ آپ پہ فرض ہے، بچہ چھوٹا ہے،
آپ پہ فرض ہے کہ آپ بچے کو نماز کا صحیح طریقہ سکھلائیں. ہر چیز عالم سے ہی نہیں سیکھی جاتی ہے یا عالم کے پاس نہیں ڈالا جاتا ہے ہر چیز میں کہ ہم عالم کے پاس ڈال کر اپنی ذمہ داری سے الگ ہو جائے. نہیں، ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم اسی طریقے کو بچے کو سکھائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلوغت سے پہلے بچے کو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے وہ عبادت کر رہا ہے. 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کو انجام دے رہا ہے تو کس کے لیے عبادت کر رہا ہے. توحید بھی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ بچہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو کس کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ چیز تو اسے معلوم ہونی چاہیے. کیا آپ نے 7 سال کے بچے کو توحید کی موٹی موٹی باتیں سکھائیں؟ کہاں سے سکھائیں گے آپ؟ بچہ جاتا ہے صبح اسکول کے اندر، شام میں لوٹتا ہے، اس کے پاس ہوم ورک کا انبار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھکنے کے بعد وہ سو جاتا ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے دینے کے لیے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ اگر اس طریقے سے پرورش پاتا ہے، اگر یہ انداز ہمارا رہتا ہے زندگی گزارنے کا، تو بچے کبھی بھی سیکھ نہیں پائیں گے الا ماشاء اللہ. اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز کس عمر میں دینی ہے، کون سی چیز ہمیں کس عمر میں دینی ہے معلوم ہوتا ہے. آپ ٹائم نکالیں اس کے لیے، اسے دین کی تعلیم ضرور دیں. یا تو ابتدا سے آپ دیں اور اسے عالم بنائیں، یا پھر دین کی تعلیم آپ اسے دیں کہ وہ 7 سال تک کا جب بچہ بنتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اسے کم از کم نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے. اور 10 سال تک پہنچنے کے بعد نماز کی پابندی اس کے یہاں پانی جانی چاہیے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنے بچوں کو رکھتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام روزہ رکھواتے تھے، اور جب بچے بھوک سے بلکتے تھے تو انہیں کھلونے دیتے تھے، کھلونے دے کے بہلاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بچوں پہ روزہ واجب تھا، لیکن بچوں کی تربیت بچپن سے ہی جب ہم کریں گے تو بڑے ہونے کے بعد وہ ہم نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، دین کے پابند ہوں گے. ہم انہیں جب بنانا چاہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو، اسلام اور شریعت کے مطابق وہ عمل کریں، تو ہمیں بچپن سے ہی لے کے چلنا ہوگا. اور جب ہم بچپن سے لے کر چلیں گے، انہیں دین کی تعلیم دیں گے، تو ان کا مقام کیا ہوگا اگر وہ عالم بنے. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کا مقام اتنا اونچا رکھا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حقیقی خوف ہے، دلوں کے اندر خشیت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اگر حقیقی معنوں میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے بندوں میں سے تو وہ علماء ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر تھے. انہوں نے اپنے امیر سے پوچھا کہ عثفان کے مقام پہ، مکہ سے قریب عثفان کے مقام پہ کس شخص کو امیر بنایا گیا ہے، کس شخص کو گورنر مقرر کیا گیا ہے. ان کو بتلایا گیا کہ وہاں پہ ابن افزا کو مقرر کیا گیا ہے. پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ ایک آزاد غلام ہے، پہلے غلام تھے اب وہ آزاد ہیں، یعنی ان کو آزاد کر دیا گیا ایک غلام کو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے وہاں پہ ایک غلام کو جو آزاد ہو چکا ہے اس کو امیر مقرر کیا ہے، یعنی عام لوگ قبول نہیں کریں گے، جو آزاد ہیں وہ غلاموں کو قبول نہیں کرتے تھے تو قبول نہیں کریں گے. تو ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کا حافظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کا حافظ ہے، یعنی قرآن کریم کا حافظ ہے، تو اس کا مطلب صرف حافظ نہیں ہوتا تھا،
بلکہ قرآن کریم کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو احکام ہے اس کا عالم ہوتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پستی میں گرائے گا۔ قرآن کی حفاظت، قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور جن کو علم دیا گیا ہے، جو آپ علماء ہیں، ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا کرتا ہے۔ کتنا اونچا کرتا ہے تصور کریں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فرشتوں کا ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے شہادت کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ دیتا ہے اور اس کے فرشتے دیتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، تین لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور علماء، جبکہ گواہی دینے والے سارے مسلمان ہیں۔ ہم سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کا ذکر کیا ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ علماء کے لیے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سارے مقامات کب ملتے ہیں؟ جب ہم اپنی اولاد کو عالم بنائیں گے، جب اپنی اولاد کو عالم کے مقام میں لے جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر ہم عزت چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم بلند مقام چاہتے ہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں جب ہمارا بیٹا کسی اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا بیٹا اگر کامیاب ڈاکٹر بن گیا تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا اگر کامیاب انجینئر ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ دنیاوی امور میں اگر ہمارے بیٹے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور ان کا نام ہوتا ہے تو بڑی دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے سامنے اس کے مقام کو بلند کیا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ آپ سوچیں ایک بار، دنیا کا تصور چھوڑ دیجئے، چند دنوں کے بعد مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، آپ کے بیٹے بھی مر جائیں گے، اور وہ ساری عزت اور خوشی اور رتبہ اور مقام سب ختم ہو جائے گا قبر میں جانے کے ساتھ ہی۔ لیکن آخرت کا جو مقام ہوگا وہ مقام آپ کا اللہ کے ہاں بلند ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جنت میں آپ کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ صرف آپ کے درجات کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو ذریت کے اندر شامل ہیں، الحقنا بہم ذریتہم، کہ ان کے مقام کی وجہ سے ان کی اولاد کے جو مقام نیچے ہوں گے، درجات نیچے ہوں گے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ملا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز دے گا جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ مقام اونچا ہوا، اولاد کے اعمال نیچے رہے، ان کے درجات نیچے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کے درجات کو بھی، یعنی آنے والی نسل کے درجات کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ آپ کے لیے شفاعت کریں گے، آپ کے لیے جنت سے رکنے کا سبب بنیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اس سے زیادہ کیا چیز چاہیے آپ کو؟ آپ مر گئے، قبر کے اندر ہیں، آپ کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ بندہ، یہ بیٹا جو شریعت کا علم دے رہا ہے، شریعت کو سکھلا رہا ہے، شریعت کے بارے میں بتلا رہا ہے، جتنے بھی اعمال کرتا ہے وہ سارے اعمال آپ کے لیے بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے، پھر اس کے بعد جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے، اس طریقے سے سلسلہ اگر جاری رہا تو ہمیشہ آپ کو آپ کے قبر کے اندر موجود ہونے کے باوجود آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے، جنت کے اندر بلند درجات ملے، اس کی جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں اور اس کے جو گناہ ہیں وہ گناہ کم ہو جائیں یا مٹ جائیں اور اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔
ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے، اور یہی ایک مومن کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ کوئی ایسا کام کر کے دنیا سے جائے کہ آگے اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ اسی لیے ہم مسجدیں بناتے ہیں، اسی لیے مسجدوں کی بنانے میں ہم حصہ لیتے ہیں تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے۔ لیکن اگر ہم اولاد کو بناتے ہیں تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے مسجدوں میں حصہ لیا، ایک مدت کے بعد اس عمارت کو گرا دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مصلیان کی تعداد بڑھ چکی ہے یا عمارت پرانی ہو چکی ہے، اب گرنے والی ہے تو اسے ختم کیا جائے گا۔ آپ کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اولاد کو عالم بنایا اور انہوں نے اپنے علم کو پھیلایا اور پھر علم لینے والوں نے بھی علم کو پھیلایا، اس طریقے سے سلسلہ جاری رہا تو قیامت تک آپ کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک کو ضرور دین کا علم سکھائیں، ایسا علم جو ہمارے لیے خود صدقہ جاریہ بن جائے، ایسا عالم بنائیں کہ خود ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، لیکن نیکیوں کا سلسلہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری نسلوں کو عالم بنائے تاکہ ہماری نیکیوں کا سلسلہ ہمیشہ دراز رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر رؤوف رحیم۔